السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک اندیکھی جنگ، ایک خاموش سرحد اور خلا سے آنے والا ایک سگنل جس نے ایک ملک کی سیکیورٹی نیٹ ورک کو ہلاک کر رکھ دیا۔ ایران اسرائیل وار کے دوران سٹار لنک کے ذریعے بڑے پیمانے پر موساد نے ایران کی مخبری حاصل کی۔ کون کہاں ہے، کیا لوکیشن ہے، کون کیا کر رہا ہے، ساری معلومات ایران سے اسرائیل کو سٹار لنک کے ذریعے بھیجی گئیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ایلان مسک کے انٹرنیٹ سروس سٹار لنک کی، جس پر ایران نے مکمل پابندی لگا دی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پاکستان بھی اسی خطرے کی زد میں آ سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں بھی یہ سروس عام شروع ہونے والی ہے۔ سٹار لنک کا کسی ملک کی جاسوسی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج ہم ان سوالات کا جواب ڈھونڈیں گے اور شاید آپ کو وہ سچائی معلوم ہو جائے جو دنیا سے چھپائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ایران نے سٹار لنک پر مکمل پابندی کیوں لگائی۔ جون 2025 میں ایران اسرائیل جنگ جاری تھی۔ اس دوران ایران کی پارلیمنٹ نے صرف 48 گھنٹوں میں قانون منظور کیا کہ سٹار لنک کے ریسیور رکھنا یا اس سروس کو استعمال کرنا قومی سلامتی کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ ایرانی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی اوران خلیج عمان کے سمندری راستے سے کم از کم 200 سٹار لنک ریسیور ایران سمگل کیے۔ یہ ریسیور ایران کے دارالحکومت تہران میں نہیں بلکہ ساحلی شہر بندرباس جازک کے دور دراز علاقوں میں چھپائے گئے، اور ان سے جڑی تھی ایک اور طاقتور طاقت اسرائیل کی موساد، خاص طور پر اس کا سائبر یونٹ 8200۔ ان ریسیورز کو ایک محفوظ وی پی این ٹنل کے ذریعے اسرائیلی گراؤنڈ سٹیشن سے جوڑا گیا، اور یہیں سے شروع ہوئی وہ نگرانی جس نے ایران کے ایئر ڈیفنس، فوجی رابطوں اور حکومتی نیٹ ورک کو ریئل ٹائم میں مانیٹر کرنا ممکن بنا دیا۔ پاسداران انقلاب کی سائبر برانچ نے ایک چھوٹے قصبے ساراوان پر چھاپا مارا جہاں 5 سٹار لنک ریسیور نصب تھے، لیکن حیرت کی بات ہے ان میں سے کئی ایران کے علاقوں کے سگنل لاگز ریکارڈ کر رہے تھے۔ ایرانی دفاعی انفراسٹرکچر، ایئر ڈیفنس اور مواصلاتی نظام کی مخبری سٹار لنک کے ذریعے کی جا رہی تھی۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم جام ہوا اور ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کی لوکیشن کی مخبریاں موساد کو کی گئیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ سٹار لنک کے ذریعے یہ مخبریاں اور اہم انفارمیشن کسی انٹیلیجنس ادارے کے ساتھ شیئر ہو سکیں؟ تو جناب، ایسا اس لیے ممکن ہے کہ سٹار لنک ریسیورز کسی مخصوص ملکی انٹرنیٹ پر منحصر نہیں ہوتے، یہ براہ راست سیٹلائٹ سے محفوظ رابطہ فراہم کرتے ہیں۔ ان میں وی پی این ٹنلز اور انکرپٹڈ کنیکشن استعمال کیے جا سکتے ہیں جنہیں ریاستی نگرانی سے چھپایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فوری طور پر سٹار لنک پر مکمل طور پر پابندی لگانے کی سفارش کی اور قانون بن گیا۔ ایران کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سٹار لنک کی سروس جلد شروع ہونے والی ہے۔ تو کیا پاکستان بھی جاسوسی کے اس خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں سٹار لنک کی سروس کا آغاز ہونے والا ہے۔ پی ٹی اے نے 2024 میں سٹار لنک کو پروویژنل اجازت دی تاکہ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچ سکے، لیکن یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سٹار لنک کا نیٹ ورک زمین پر موجود کسی پاکستانی ادارے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ یہ سگنل براہ راست سیٹلائٹ سے آتا ہے، یعنی پی ٹی اے اور دیگر انٹیلیجنس ادارے سب بائی پاس ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر سٹار لنک ریسیور خفیہ طور پر پاکستان کے کسی حساس علاقے میں لگا دے تو بیرون ملک کسی خفیہ سرور سے ریئل ٹائم میں جڑ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، سٹار لنک کے استعمال پر کوئی واضح سیکیورٹی پالیسی موجود نہیں ہے، نہ کوئی ڈیٹا سیکیورٹی ایکٹ اس مخصوص خطرے کو کنٹرول کرتا ہے، نہ ہی کوئی عوامی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم آنکھیں بند کر کے خلا سے آنے والی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ ایران نے قدم اٹھا لیا ہے، لیکن پاکستان کے پاس اب بھی وقت ہے۔ سٹار لنک جیسی ٹیکنالوجی بلا شبہ ترقی کا ذریعہ ہے، مگر اسے بغیر سیکیورٹی چیک کے کھولا جائے تو یہ ترقی سے پہلے تباہی بن سکتی ہے۔ تو آپ ہی بتائیں، سٹار لنک انٹرنیٹ کا انقلاب یا جاسوسی کا ہتھیار؟ کیا پاکستان اس خطرے کے لیے تیار ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔